اہل تشیع اور اسماعیلی جو آغا خانی ہے نا، ان میں تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، یہ بالکل الگ۔ اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کے عقائد تو بالکل واضح، اور موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ وہ قرآن مجید کو مکمل نہیں مانتے۔ اور کتنا مانتے ہیں؟ شیعوں کی مستند کتاب ہے اصول کافی، فروغ کافی، الشافی، یہ ساری کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اصول کافی میں یہ روایت ہے حضرت ابو عبداللہ، یہ کنیت ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی، تو وہ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ سے منسوب کر کے یہ حدیث بیان کرتے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہمارے نانا جان یعنی نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا اس میں 17,000 آیتیں تھیں۔ اب کیلکولیٹ کریں آپ، جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں 6,666 آیتیں، اب 17,000 آیتیں اگر لی جائیں تو 80-85 پارے بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ موجودہ قرآن میں کہ تقریباً 55 پارے غائب، وہ آدمی کیسے مسلمان ہوگا؟ اسی جگہ یہ باب میں یہ حدیث بھی موجود ان کی، حضرت امام جعفر فرماد یہ جب سورت نازل ہوئی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس میں 80 قریشیوں کے نام تھے جو بعد میں نکال دیے گئے۔ تو اب جب قرآن مجید ہی کو مکمل نہ مانے تو وہ کیا ہوگا؟ پھر قرآن کا انکار تو یہ قرآن اس آیت کا بھی انکار ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ سمجھ گئے کہ اس کی حفاظت جب خدا کرے، اللہ تعالیٰ کرے، کیا اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کبھی آپ کسی کا بے دین بد مذہب کا شکار نہ ہو جائیں، یہ مثال اس لیے دیا ہے کہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے اور کبھی اس میں تردد نہ ہو۔ ایک مرتبہ شیعہ اور سنی میں مناظرہ ہوا، شیعہ کہتا تھا کہ قرآن مجید جو ہے اس میں گھپلا ہوا، سنی کہتا تھا کہ نہیں قرآن مجید مکمل۔ تو مناظرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے تقریر کر کے اپنے دلائل بیان کرتا، پھر وہ خاموش ہو جائے، 10 15 منٹ جو مذاکرے کے صدور ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں کیا شرائط، پھر اتنی منٹ دوسرا مقرر تقریر کر کے اس کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ جب شیعہ مناظر نے تقریر کی کہ قرآن مکمل نہیں ہے، جب وہ بول چکا، جب سنی عالم دین کی باری آئی، اس نے جان کر کے کہا الحمدللہ رب العالمین رب العالمین۔ شیعہ مناظر نے اعتراض کیا، کہنے لے سنیو تم کیسا مناظر ہے، تو بالکل جاہل لگتا، الحمدللہ رب العالمین کو رب العالمین پڑھ رہا۔ مناظر نے سب سن لیا مگر جان کر کے اللہ الحمدللہ ہے رب العالمین رب العالمین رب العالم، ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ خود سنی بھی کہنے لے کہ بھئی تم کو کیا ہو گیا، غلط آیت پڑھ رہے۔ جب خوب ہنگامہ ہوا تو اس نے جان کر کے پھر دیکھا ارے یہ ہنگامہ کیسا؟ انہوں نے کہا جی ہنگامہ کیسا، آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، آپ نے رب العالمین پڑھا۔ کہنے لے یہ تو میں پوچھنا چاہتا تھا، ایک زبر کو زیر پڑھ دیا، اتنا ہنگامہ، وہ کمبا 40 پارے غائب ہوئی، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا؟ بتائی کوئی ہنگامہ ہوا امت میں کہ اتنے پارے غائب ہو گئے، اتنے پارے کم ہو گئے اور کوئی ہنگامہ امت میں نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ مد مقابل کا جو دلائل ہیں یا باتیں تاری عنکبوت ہیں، مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اور یہ تو اللہ کی مہربانی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کی ایمان پر جب قرآن مجید فرقان حمید دور عثمانی میں جمع ہوا، پورا اس کا ایک طریقہ کار تھا۔ حضرت زید بن ثابت جو ہیں وہ سرشتہ دار تھے، اس سرشتانی بورڈ جو ہے اس کے وہ چیئرمین، اس کے سربراہ، سب سے آیتیں سنی جاتی، ایک ایک گواہ لیا جاتا، اور جب قرآن مجید فرقان حمید پورا تیار ہو گیا، پوری جماعت صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز اللہ جانتا۔ آپ نے دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قرآن جمع ہو، حضرت عثمان غنی کے زمانے کے بعد حضرت علی کا دور آیا، ایک عرصے تک وہ امیر المومنین رہے۔ اگر قرآن میں کوئی گھپلا ہوتا حضرت علی نے درست کیوں نہیں کیا؟ یہ جواب شیعوں کے ذمہ، کیوں نہیں درست کیا؟ بھائی حضرت علی اپنا قرآن لے کے آتے کہ اصل قرآن تو یہ تو بیاض عثمان، اس کو کہتے ہیں حضرت عثمان کی کتاب، بیاض عثمانی قرآن مجید فرقان ہے۔ پھر دیکھیے خدا کا کرنا، حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے امام حسن خلیفہ رہے، وہ کم سے کم صحیح نوک پلک کر دیتے قرآن مجید فرقان حمید۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ اچھا ہوا بات آ گئی، گزشتہ جمعرات کو تھی 18 تاریخ،
18 تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی، اور یہ آپ کی شہادت کا مہینہ بھی، یہ بہت بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی کا ہے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد اور رہتی دنیا تک آنے والے جتنے اختلافات ہیں ان سب کو حضرت عثمان غنی نے ختم کر دیا۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا وہ جو حضرت عثمان زمانے کا قرآن وہ کہیں ہے بھی یا نہیں، یہ بھی بتا دو۔ اس زمانے کے جو حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید فرقان حمید جو جمع کی، پھر اس کی کاپیاں بنی 6-7 مختلف بلاد اسلامیہ میں اسے بھیجا گیا، اور صرف قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ 2 قاری بھیجے گئے کہ اس آیت کا لب و لہجہ کیا ہے، وہ تلاوت کر کے بتائیں اگر کوئی اختلاف۔ اتنا اہتمام انصرام حضرت عثمان غنی نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس قرآن مجید کے 2 نسخے اب بھی دنیا میں موجود، ایک نسخہ تاشقند کے کتب خانے میں روس میں، اور ایک نسخہ اس کا توپ کاپی میوزیم جو ہے استنبول وہاں موجود۔ اور روس والے جو تاشقند میں موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نسخہ، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی مصحف کی تلاوت کر رہے تھے تو جب بلوائی ان کا گھر پھاند کر ان کے گھر میں گھسے اور کسی نے یہاں نیزہ مارا حضرت عثمان غنی، یہاں سے چونکہ قرآن مجید سامنے تھا، یہاں سے خون کا قطرہ نکل کر قرآن کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان کا دعویٰ یہ کہ یہ وہ قرآن ہے جس پر یہ نشان بھی پایا جاتا ہے عثمان غنی کے خون کا، اور یہ روسیوں کے پاس۔ اب آپ کہیں گے مولانا ایک تو آپ نے استنبول بھیج رہے ہیں 50,000 کا وہ ٹکٹ ہو گیا، ایک روس بھیج رہے ہیں آپ، یہاں بھی 40,000 سے کم کا ٹکٹ نہیں، تو آپ نے اتنا لمبا چوڑا نسخہ بتا دیا۔ اب آپ کو آسان بتاتا ہوں، ایوب خان نے جس زمانے میں روس کا دورہ کیا تو روسی حکومت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو تیار کیا ہوا قرآن تھا اس کی پوری فوٹو کاپی ایوب خان کو دی۔ جب ایوب خان پاکستان میں آئے، وہ شاید آپ کو یا مجھے ملتی تو ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ ایوب خان کی مہربانی تھی کہ اس نے پیشاور میں ایک بہت بڑا عملہ ساتھ اور ایک ٹرین کو بہت زیادہ پھول ہار اور لائٹنگ کر کے کراچی بھیجا، اور وہ قرآن مجید کا نسخہ کراچی میں بنس گارڈن میوزیم ڈی جے کالج کے قریب بنس گارڈن میوزیم کے قلمی سیکشن میں آج بھی موجود ہے، جس کا جی چاہے وہ دیکھ لے کہ جس کی ابتدا الحمد شریف سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا والناس پر ہے۔ جو ہمارا قرآن ہے اس قرآن کا نسخہ آپ بھی موجود ہے، اس لیے کبھی آپ اس میں کوئی تردد نہ کریں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہمارے ساتھ، ورنہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد 10,000 سے زائد ان کی تعداد تھی حفاظ کرام کی، 2 دفعے جمع ہوا، ایک تو جنگ یمامہ کے بعد جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو مارنے کے بعد پھر جمع ہوا، اور اس کے بعد میں دور عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں جمع ہوا، تو ہمارا مقدمہ تو اتنا مضبوط ہے۔ کیا بات پوچھی گئی تھی شروع میں؟ ہاں ایک تو یہ شیعوں کا تو یہ مذہب، آغا خانی جو ہیں وہ کسی نہ کتاب کو مانتے ہیں، نہ وحی کو مانتے ہیں، نہ کسی نبی کو مانتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک مرتبہ ہیوسٹن جب میں جاتا ہوں امریکہ تو ایک ریڈیو اسٹیشن پر میں بیٹھتا ہوں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، پورے شہر کے لوگ ٹیلی فون پر مجھ سے سوالات کرتے، میں ڈٹ کر جواب دیتا ہوں۔ وہ ریڈیو اسٹیشن والے ایسے ہیں، بنیادی طور پر کراچی کے رہنے والے، ذاتی طور پر مجھے اور ان کے میں سارے خاندان کو جانتا ہوں، وہ وقت پورا میرے لیے ہوتا، یہاں تک کہ خبریں کتنی اہم چیز ہوتی ہے، خبروں کو ہی مؤخر کر دیتا، بھائی شاہ صاحب بیٹھے سوالوں کا جواب، کسی نے مجھ سے پوچھ لیا صاحب آغا خانیوں کی نماز کے متعلق کیا، کیسے نماز پڑھ، میں نے کہا ان کی کوئی نماز کی کتاب ہی نہیں، جب ان کی نماز کی کوئی کتاب ہی نہیں، جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ بھائی وہ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ بڑا اعتراض ہوا کہ بھائی یہ کہہ دیا وہ کہہ، میں نے کہا میں تو ابھی ہوں 6-8 دن ہیوسٹن میں، کوئی نماز کی کتاب ہو تو آپ لا کر کے مجھے دکھا دیجیے، لے آئیے آپ۔ پھر ایک مرتبہ آغا خانیوں نے مجھے مدعو کیا، شاید یہاں مدعو کرتے تو نہیں جاتا میں، جب مذاکرے اور معاملات ہوئے تو آغا خانیوں نے کہا بھائی ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سوائے آغا خانیوں کے کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک، چلیے ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ اگر میں یہ سوچتا کہ آغا خانی میں تو نہیں جاؤں، یہ میری پسپائی تھی کہ گویا کوئی اسلامی اسکالر پاکستان سے آیا وہ ہمارا جواب نہیں دے پا رہا اور راہ فرار اختیار کر رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہم آئیں، پہنچ گئے جناب ہم
جو سوالات انہوں نے کیے سارے مکمل ہم نے جوابات دیے. تو جو آغا خانی لیڈر تھا وہاں کا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولانا ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں، اگر آپ ہمارے اسماعیل کو جو امام مانتے، کل ہم نے آپ کی تقریر سنی تو آپ نے وہاں 4 اماموں کا نام لیا، تو 5واں امام اگر آپ امام اسماعیل کو مان لیں، ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے. اب میں ان کو کہتا ہوں تو بے ایمان تھا، تو بے وقوف تھا، تم لوگ تو سارے گدھے، تم لوگ تو کچھ نہیں جانتے، بات تو خراب ہو جاتی. تو وہاں آدمی کو قابو رکھنا ہوتا. پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیے اس پہ غور کر لیتے ہیں، بیٹھے آپ سامنے. جو 4 امام ہم نے آپ کو بتائے، انہوں نے بچے کے پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک کا پورا ضابطہ اور پورا جناب زندگی کا نظام دیا. ٹھیک. اب آئیے آپ کا امام جو اسماعیل ہے، اس نے آپ کو کیا دیا؟ لائیے آپ، میں بیٹھا ہوں، لائیے کتابیں کہ مسئلوں کے زکوٰۃ کیسے دے، آدمی نماز کیسے پڑھے، حج کس طریقے سے، اس کے مسائل کیا ہیں، زندگی گزارنے مسائل کیا ہیں، کوئی آدمی مر جائے تو ترکے میں باپ کو کیا ملے گا، ماں کو کیا ملے گا، کوئی ہے نظام آپ کے پاس؟ وہ لاجواب ہو گیا. اب جب میں نے کہا آپ کے امام کے پاس کوئی نظام ہی نہیں، تو آپ بغیر نظام کے ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے بھی امام کو مان لیا جائے؟ سب کے سب لاجواب ہو گئے. جب انہوں نے کھانا وغیرہ رکھا تو ظاہر ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ باہر میں گوشت جو ہے وہ مشتبہ ہوتا ہے، اور گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ حلال ہونے کے باوجود بھی غیر مسلم کے ہاتھ میں چلا جائے اور مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو جائے، وہ گوشت حلال ہی نہیں ہوتا. تو ان کے لیڈر بہت بیچارے پریشان، جی ہم نے تو اتنا اہتمام کیا. میں نے کہا بے فکر رہیے، وہ دہی رکھا ہوا تھا، رائتا. آدمی کو زندہ رہنے کی ایک روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے رائتا سے روٹی کھا لی. لیکن ان کو پسپا کر دیا میں نے کہ وہ سمجھے شاید ہمارے سوالوں کو جواب نہیں دے پایا. تو اس کا اثر یہ ہوا ہمارے تقریباً 14-15 سال سے جانے میں. کہتے ہیں چور چورا چوری سے تو جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. وہ مسجد میں آن کر نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے جماعت خانے میں بھی جاتے، 11ویں شریف بھی کرتے، اپنے جماعت خانے میں بھی جاتے. ان کی ایک بہت بڑی جماعت شب قدر میں، یہ تھٹے کے قریب ایک مزار ہے، وہاں آتے ہیں یہ لوگ، اور فجر کی نماز میں یہ آغا خانی ہمارے یہاں میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں آن کر فجر ہمارے پیچھے پڑھ کے ملاقات کر کے جاتے ہیں. وہاں اگر کوئی ایسا اسکالر ہو کہ ان کو قابو میں کرے تو 100 گھر آغا خانیوں کیسے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے وہاں بھی جاتے ہیں. اس پر مسلسل کام کیا جائے، امید ہے کہ سب حضرات مسلمان ہو جائیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہم سال بھر کسی شہر میں گزاریں. آپ جانتے ہیں کراچی یہاں کی مصروفیات، جتنا وقت ہوتا ہے صرف 1 ہفتے 2 ہفتے کا وہ گزار کر کسی دوسرے شہر جاتے. ان کا مذہب کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں، نہ کوئی عبادت کا طریقہ، کچھ نہیں. آغا خان کی فوٹو لگی ہوئی، سارے لوگ اپنے گھر سے کھانے لے کر کے آتے ہیں اور بس اس کو فوٹو کو سلام کر کے سب جناب کھانا پینا کھا کر کے گھر چلے جاتے ہیں. یہ ان کا مذہب ہے. تو اس کی نہ ان کے مذہب کی کوئی کتاب ہے نہ کوئی. البتہ ایک آغا خانی جو بعد میں کنورٹ ہوا، اس نے پھر ان کی پول کھول کر کے پھر سارا کچھ لکھا ہے. وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ آغا خانیوں کا مذہب کیا ہے. کوئی مذہب نہیں، نہ قرآن کو مانے، نہ سنت کو مانے، نہ دین کو مانے، وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں.